اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ قابل احترام ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آج ہم نور قرآن اس سلسلہ وار قرآن مجید کے توضیح اور تشریح کے پروگرام میں ایک نئی صورت سورہ الاعراف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ الاعراف مکہ معظمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی 23 سالوں پر مشتمل ہے، جن میں 13 سال مکے میں گزرے اور 10 سال مدینے میں۔ حالات کے لحاظ سے آپ کے 13 سالہ قیام مکہ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور 3 سالوں کا ہے۔ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص لوگوں تک خفیہ طریقے سے اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ اگلا دور تقریباً 2 سالوں پر مشتمل، اس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ دعوت کو عام طور پہ پیش کریں، اور جب آپ نے عام طور پر دعوت کو پیش کیا تو لوگوں نے شبہات ظاہر کیے، مذاق اڑایا، ناممکن العمل قرار دیا اور مخالفت شروع کر دی، اور جو کمزور ٹائپ کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو ستانا بھی شروع کر دیا۔ تیسرا دور یہ 5 سال کا ہے۔ اس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی، اس میں مار پیٹ اور مخالفت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اسی میں مکے کے لوگوں نے، ان کے سرداروں نے متفقہ طور پر مل جل کر طے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کا سوشل اور اکنامک، سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا جائے گا، مقاطعہ۔ چنانچہ 3 سال تک حضرت ابو طالب، جو حضور کے چچا تھے اور آپ کے سرپرست اور کفیل تھے، ان کی قیادت میں بنو ہاشم کے بیشتر لوگوں کو مکے کے باہر شیب ابی طالب نام کی ایک گھاٹی میں پناہ لینی پڑی۔ بڑے شدائد اور بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد آخری دور جو 3 سالوں پر مشتمل، اسی میں معراج کا واقعہ پیش آیا، اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، وہاں بھی تحقیر اور تذلیل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، وہاں بھی آپ کی دعوت کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوئے۔ یہ شدید ترین زمانہ، یعنی آخری 3 سالوں کا زمانہ، چوتھا دور، اسی میں یہ سورہ الاعراف بھی نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کی سورت الانعام بھی اسی دور میں نازل ہوئی تھی۔ ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون، ایک سینٹرل سبجیکٹ ہوتا ہے، اور باقی ساری چیزیں اسی سے متعلق ہوتی ہیں، اسی محور کے گرد وہ گھومتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت دیتے دیتے 12-13 سال ہوتے آ رہے تھے۔ مخالفت شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ سمجھایا گیا، بتایا گیا، تشریح کی گئی، دلائل دیے گئے، اعتراضات کے جوابات دیے گئے، پچھلے انبیاء کرام کی تاریخوں کے واقعات کو پیش کیا گیا، آخرت اور قیامت آئے گی اس پہ دلائل دیے گئے، لیکن کٹ حجتی، ہٹ دھرمی، مخالفت، دشمنی، قتل و خون کی کوششیں، مظالم بڑھتے ہی چلے گئے۔ تو اس صورت کا مرکزی مضمون ہے رسالت۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ وہ لوگوں کو اپنے رسولوں کو بھیج کر ان کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کرتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سراسر رحمت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ اب آخری دور میں جبکہ انسانیت اپنے تکمیلی مراحل، فائنل سٹیج میں داخل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس میں عربوں کے لیے بھی ایک اشارہ ہے، خاص کر مکے کے لوگوں کے لیے جو اسلام کے پہلے مخاطب بنے۔ تمہارے لیے اعزاز کی بات، نبی تمہارے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، تمہارے خاندانوں سے، تمہارے قبیلوں سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی عربوں کے سامنے ایک ایسی بات پیش کر رہا ہے کہ عرب اس بات کو اپنا کر ساری دنیا میں اس روشنی کو پھیلا سکتے ہیں، دنیا بھر کا ثواب ان کے کھاتے میں آئے گا۔ اور یہ نبی کیسا ہے، اس کی تعلیم کیسی ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اس کی تعلیم سے کون سی تبدیلیاں لوگوں کے اندر اخلاق و کردار میں آ رہی ہیں، ان ساری کی ساری باتوں کا اس صورت میں آپ کو ذکر ملے گا۔ اور کہیں کہیں اس میں بنی اسرائیل جو پہلے کی ایک بہت بڑی اہم قوم تھی، جس کو امت مسلمہ سے پہلے ذمہ داری دی گئی تھی دنیا بھر کی قوموں کی رہنمائی اور
ہدایت کی اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ اور آخر میں صورت کے، یہ کافی طویل صورت ہے، اس صورت میں تقریباً 206 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن مجید کی دوسری صورت جو سب سے بڑی ہے یعنی البقرہ، اس میں 286 آیتیں ہیں اور اس میں 206 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سے 80 آیتیں کم اور یہ 24 رکوعوں پر مشتمل۔ آئیے اب ہم ان آیات کے تفصیلی مطالعے کی طرف آگے بڑھیں۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، تمہیں بلا کموکاس اس تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا ہے، مخالفتوں اور مزاحمتوں کے درمیان اپنا راستہ بنانا ہے۔ اس طرح کی آیتیں اور بھی قرآن مجید میں آئیں، مثلاً الحجر آیت 97، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيغُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تم دل تنگ ہوتے ہو، یعنی تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی اور مخالفت کا یہ حال ہے انہیں آخر کس طرح سیدھی راہ پر لایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حساس، بہت ہی نرم دل، بہت ہی انسانوں سے محبت کرنے والے تھے۔ ایسی اچھی دعوت اتنی خیر خواہی کے ساتھ، اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، لوگ مخالفت کر رہے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جاتا ہے، یہ ہے سورہ ہود کی آیت، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ تم پر وحی کیا جا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز تم بیان کرنے سے چھوڑ دو۔ اس پریشانی، اس گھبراہٹ اور اس مخالفت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم کوئی چیز کم کر دو ان کو ذرا سمجھانے کے لیے، اور اس بات سے دل تنگ ہو کہ وہ تمہاری دعوت کے جواب میں کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ اور یہ سب باتیں کہیں ان لوگوں نے، یہ کیسا نبی ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے بازاروں میں، ابھی جیسا ہے، فرشتے ہونے چاہیے تھے اس کے ساتھ، خزانہ ہونا چاہیے تھا، مالدار آدمی ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی کہا لوگوں نے اگر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بنانا تھا تو یہ جو دو بڑے شہر ہیں مکہ اور طائف، ان کے کسی بڑے مالدار آدمی کے پاس وہ نبوت بھیج دیتا۔ اس طرح کی بیکار باتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ نبی کا کام بلا جھجک، بلا کموکاس، بغیر خوف اور بغیر ڈر اور بغیر سہمے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کی ساری تفصیلات کے ساتھ تمام انسانوں کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ اس کی اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ، انکار کرنے والوں کو، اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو۔ دونوں مقصد، قرآن شریف کا مقصد قیامت تک چلتا رہے گا۔ جو لوگ نہیں مان رہے ہیں ان کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، ڈرایا جائے برے انجام سے، دنیا میں برا انجام، آخرت میں برا انجام ہوگا۔ اور جو لوگ مان لیں، تسلیم کر لیں، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کو یاد دہانی ہو۔ تم یاد رکھو خدا کے بندے ہو، فرما بردار ہو، تم نے خدا سے عہد کیا ہے، تمہیں شرک نہیں کرنا ہے، تمہیں انبیاء کرام کے طریقوں پر چلنا ہے، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے عقائد، تمہاری عبادات، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہارا رہن سہن، تمہاری زندگی اور تمہارے طور طریقے، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن، سب کچھ اسلام کی روشنی میں ہو۔ اس سے پہلے صورت ہمارے سامنے آئی تھی، ہمارے حاضرین ناظرین کو یاد ہوگا، کہہ دو کہ میری نماز، میری ساری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایک بات وہ بھی آئی تھی ہمارے سامنے سورہ انعام کے آخر میں کہ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، نور تھی، ہدایت تھی، رہنمائی تھی، اور اب یہ کتاب تم پر نازل کی۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب سے مسلسل یاد دہانی ہوتی رہے اہل ایمان کو۔ ایک بات وہاں یہ بھی آئی تھی کہ یہ کتاب یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل کی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اس پہ چلیں اور دنیا کے لیے نمونہ بن جائیں، دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن جائیں کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنا اچھا کلام ہے، کتنی اچھی بات۔ اور وہی مقصد لے کر یہ کتاب مومنوں کے لیے آئی۔ لوگو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اتباع کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ دوسرے سرپرست اولیاء، اولیاء کا ترجمہ سرپرست۔ اولیاء کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آدمی کسی اور کو اپنا معبود نہ بنا لے، وہ بات کہی جا رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی سرپرستی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی، مخلصانہ پیروی، مکمل پیروی، اور اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور سے آدمی نے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی، کوئی اور شخصیت، کوئی اور معبود، تو یہ گمراہی ہوگی۔ کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یہ دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ ہم ظالم تھے۔ حاضرین کرام، اتنے مطالعے کے بعد ایک بریک کا وقفہ آ گیا ہے، ہم بریک لیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا مطالعہ جاری رہے گا۔ پیس ٹی وی پیش کرتا ہے قافلہ، امن کے طلبگاروں کا، اجتماع انسانیت کے طرفداروں کا۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو عقیدے پر قربان ہو جائے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ذمہ داری ایمان کی حفاظت کی، تیاری انسانوں کو قریب لانے کی۔ غلبہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہجرت کرے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو تجربے اور مشاہدے کی راہ سے گزارتا ہے۔ پیغام صرف ایک اللہ کی عبادت کا۔ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انجام بد سے بچنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حکم اللہ کا چلے گا، حاکم اللہ ہے۔ یہ ماننے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ مقصد عام ہو بھائی چارے کا چلن۔ ہم تو آئے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ ہم اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ دین اسلام کو دنیا میں ہم غالب کر دیں گے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے وہ اسلام کے امن کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ تحریک امن آج رات 9 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ۔ تعلیم کی اہمیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم میں سب سے پہلی ہدایت نماز، روزہ یا زکوٰۃ کی نہیں دی، بلکہ اقرا یعنی پڑھنے کی دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ العلق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5 میں فرماتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 224 میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کیجیے۔ محترم و مکرم حاضرین و ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ ہم سب جمع ہیں اور قرآن مجید کی 7ویں سورت سورہ الاعراف جو مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، اس کا مطالعہ جاری رہے گا۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یہ دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ قوموں کے عروج و زوال سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ قرآن مجید ان میں سے کچھ واقعات کو ہمارے سامنے عبرت کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ یہاں بھی بتایا جا رہا ہے مکے کے لوگ جو انکار پہ اصرار کر رہے تھے، ہٹ دھرمی کا شکار تھے اور باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں تیار نہیں تھے؟ باتیں سمجھ میں بھی آ رہی تھیں، لیکن ان کے مفادات ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ان کی لیڈرشپ کے جو فوائد تھے ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اس دعوت کو ہم مان لیں گے،
صرف ایک خدا کو مان لیں گے، سارے بتوں کا انکار کر دیں گے، تو یہ جو ہم نے نظام بنایا ہے، اتنے ہم نے 360 بت رکھے ہیں، لوگ یہاں پر آتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں اور یہاں سے تبرکات لے کے جاتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، ہماری سیادت و قیادت ختم ہو جائے گی۔ ابو جہل نے کہا تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، لیکن قریش کی جس شاخ سے ان کا تعلق ہے، ہمارا دوسری شاخ سے تعلق، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، ہم نے بھی کیے، انہوں نے فیاضی کی، ہم نے بھی فیاضی کی، انہوں نے کارنامے انجام دیے، ہم نے بھی انجام دیے۔ اب ایک آدمی ان کا اگر کہتا ہے کہ ہم رسول ہے، اس بات کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ یعنی ہم تو رسول بنا نہیں سکتے۔ اس طریقے سے مفادات تھے جو انہیں روک رہے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ظالموں پر عذاب آیا تو ماننا ہی پڑا کہ ہاں ہم ظالم تھے۔ پس سے ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باس پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا، انہیں کیا جواب ملا۔ لوگوں کی جو جواب دہی ہوگی وہ اس بنیاد پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو جو پہنچا تھا اس پہ ان کا رد عمل کیا تھا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر کہیں ہم غائب تو نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی تو اسکیم ہے، اسی کی تو پلاننگ ہے۔ یہ حق اور باطل دونوں کو کام کرنے کا موقع دیا، باطل پرست آگے بڑھنے کا موقع دے رہا ہے، باطل پرستوں نے مخالفت کی، موقع دیا، مزاحمت کی، موقع دیا، دشمنی کی، مخالفت کی، انبیاء اکرام کو قتل تک کر دیا، اس کی بھی اجازت دی ان کو جہاں اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ وزن اس روز آئین حق ہوگا، حق اسی کا وزن ہوگا، باطل کا وزن نہیں ہوگا، جھوٹ کا وزن نہیں ہوگا، دنیوی مال و دولت کا وزن نہیں ہوگا۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کی بنیاد پر قیامت میں فیصلہ ہوگا، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، قرآن شریف کی جو سینٹنسز ہیں، جملے، انہیں آیت کہتے ہیں۔ آیت کے معنی ہوتے ہیں نشانی، نشانی کے ذریعے سے آپ کسی چیز کا پتہ معلوم ہوتا ہے۔ فلاں درخت ہے، وہ نشانی ہے، اس کے پاس ان کا گھر ہے، تو یہ نشانیاں ہیں۔ قرآن شریف کی آیتیں خدا کی طرف اشارہ کرتی ہیں، خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں، خدا کی باتوں کو سمجھاتی ہیں، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان و زمین میں، ان کی تخلیق میں، اور دن اور رات کے باری باری آنے میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نشانیوں کو قرآن میں جگہ جگہ ذکر کرتا ہے، اور دنیا کی کوئی اور ایسی مذہبی کتاب نہیں ہے جن میں آثار کائنات، آیات الہی، کائنات میں بکھری ہوئی آیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آیات آفاق میں دکھائیں گے۔ ایک مشرقی افق ہے، ایک مغربی افق ہے، ایک شمالی، ایک جنوبی افق ہے، یعنی کائنات میں دکھائیں گے۔ وفی انفسہم، ان کی اپنی جانوں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی ناک میں، ان کے کان میں، ان کی آنکھ میں، ان کے دل میں، ان کے نظام ہاضمہ میں، ان کے نظام تنفس میں، ان کے دل کے دھڑکنے میں، ان کے کھانے پینے میں، غذا کو ہضم کرنے میں دکھائیں گے اپنی آیات، یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ یہ حق ہے، اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، واضح ہو جائے گی۔ تو آیات، یہ بھی آیات ہیں قرآن شریف کی۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا، قلیلا ما تشکرون، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آیت، اختیارات کے ساتھ بسایا، کیڑوں کی طرح، حشرات الارض کی طرح مجبور نہیں ہو، پرندوں کی طرح محدود نہیں ہو، جانوروں کی طرح تھوڑی سی عقل سے کام چلا رہے ہیں جانور۔ بہت سارے بڑے چھوٹے جانور ہیں، آپ جانور کو کوئی تعلیم دیجئے نہیں حاصل کر سکتا، کوئی پٹی پڑھانے کی کوشش کیجئے نہیں پڑھ سکتا، الف ب اے بی سی ڈی کچھ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جانور کو بھوک محسوس ہوتی ہے، بھوک کو کیسے ختم کیا جائے جانتا ہے۔ جانور کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، کیسے بھاگیں خطرے سے یا مقابلہ کریں جانتا ہے۔ جانور کو جنسی خواہش محسوس ہوتی ہے، اس کو کیسے پورے کریں جانتا ہے۔ جانور ایک بچے کے جنم دینے کے بعد پیار محبت کے ساتھ جانوروں کی جو مادہ ہوتی ہے اسے پالنا ہے جانتی ہے، بعد میں رشتہ باقی نہیں رہتا ہے۔ انسانوں کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، جو ماں ہے ماں ہے، جو بہن ہے بہن ہے، جانوروں میں نہیں۔ ایک ہی ماں کے دو بچے ہیں، ایک شیر کے یا کسی بکری کے، وہ
نر و مادہ بن کر زندگی گزار سکتے ہیں. جانوروں میں ننگے پن کا سینس نہیں ہے, شرم کا احساس نہیں. یہ ہے تو بہت محدود ہے. یہاں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا. کتنے اختیارات دیے اللہ تعالیٰ نے. جانوروں کو سدا سکتے ہو, استعمال کر سکتے ہو, پانی پہ قابو دیا, پہاڑوں پہ قابو دیا, ہواؤں پہ بھی ایک حد تک قابو دیا. غذا پیدا کرنا, سینچائی کرنا, ندیوں کا رخ موڑنا, ڈیم بنانا, زمین کی تہوں میں جا کر پانی نکالنا, زمین میں چھپے معدنیات کو, ہیرے جواہرات کو, سونے کو, چاندی کو, تانبے کو, باکسائٹ کو نکالنا, مینوفیکچر کرنا, چیزیں نئی نئی چیزیں بنانا. کتنی چیزیں. ابھی چند دن پہلے دیکھنے کا موقع ملا ہے یہیں دلی یا بمبئی کے ہوائی اڈے پر کوئی آسٹریا کی کمپنی, اس میں چیزیں ہیں. مثلا انگوٹھی, میں نے پوچھا کیا دام, کہا کہ یہ انگوٹھی جو ہے 6,000 سے شروع ہوتے 14,000 تک ہے. سونا نہیں ہے, چاندی نہیں, چاندی بھی نہیں, کیا ہے, شیشہ ہے. ایسا شیشہ ہے. میں نے کہا کہ نہیں گرنے سے نہیں, جب تک آپ کچلیں گے نہیں ٹوٹے گا نہیں. بالکل قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے شیشے بھی چاندی کی قسم کے ہوں گے جنت میں. بالکل وہ شیشہ تھا, بالکل چاندی کی طرح تھا. کتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کیا کیا بنا رہا ہے, کہاں کہاں اڑ رہا ہے, پرواز کہاں کہاں اسے لے کے جا رہے ہیں. چاند تک جا کر آ گیا, چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے, ستاروں کے آربٹس راستوں کو ناپ رہا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے یہاں پر ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا. قلیلا ما تشکرون, مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اپنی حکمت کے خم و پیچ میں انسان اس طرح الجھ جاتا ہے کہ خدا کو بھلا دیتا ہے, خدا کو چھوڑ دیتا ہے. میں کر رہا ہوں, شکریہ نہیں ادا کرتا ہے. اور شکریہ کیا ہے, اس کی بندگی کرے, اس کا مانے کم سے کم میں خدا کا بندہ ہوں, خدا نے سب کچھ مجھے دیا ہے. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی, پھر تمہاری صورت بنائی, پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. آج سے ہزاروں سال پہلے تاریخ کے پردوں کو ہٹا کر دیکھیں تو ما قبل تاریخ زمانے میں کب اللہ ہی جانتا ہے, انسان نہیں جانتے. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی, پھر تمہاری صورت بنائی. ثم صورناکم, یہ بھی دیکھیے, غور کر کے دیکھیے اس بات پر. انسان کی جو صورت بنائی ہے کیسا نک سک سے درست کیا ہے. اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ شیر خوبصورت ہے, ہاتھی ہے, کون ہے, پرندے ہیں. اگر کہیں ایک طرح کی خوبصورتی پائی جاتی لیکن وہ جامعیت نہیں ہے, وہ کمپریہنسونیس نہیں ہے. کیسا بنایا, نک سک سے درست کیا. جہاں ناک چاہیے وہاں ناک رکھی, جہاں کان چاہیے کان رکھے, جہاں آنکھیں بیلنس کے ساتھ بنایا. ایسا ہی نہیں کر دیا کوئی چیز, ناک کیوں نہیں رکھ دی, کان رکھے دو طرف, آنکھیں رکھی. پھر ان کے اندر صلاحیتیں ہیں. ہمارے ماہرین جسمیات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری آنکھ 10,000 قسم کے مختلف رنگوں کے درمیان وہ تمیز کر سکتی ہے. شیڈس ہیں, ہلکا ہے, گہرا ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گہرا گلابی ہے, ایک ہلکا گلابی ہے, اسٹرائپس ہیں, ایک بلیک ہوتا ہے, ایک وائٹ ہوتا ہے. بلیک اور وائٹ کے درمیان 50 شیڈس ہوتے ہیں گرے کے. اس جسم کے اندر ایسی صلاحیت رکھ دی ہے ہمارے اس جسم میں, ہمارے چہرے میں, کہ ہماری ناک 2 سے 3 ہزار تک مختلف بوؤں کو سونگھ کر بتا سکتی ہے. یہ زیرہ ہے, یہ لہسن ہے, یہ لیمو ہے, یہ ادرک ہے, یہ کیا ہے, کون سی خوشبو ہے, سینٹ ہے, عطر ہے, مشک انبر ہے, بتا سکتی ہے. ہمارے کان تقریباً 1,500 قسم کے ٹونز میں, آوازوں میں فرق کر سکتے ہیں. ہیلو کہا آپ مان گئے, اچھا وہ ہمارے بھائی صاحب بول رہے ہیں, بہن بول رہی ہے, بیوی بول رہی ہے, بچہ بول رہا ہے, ارے وہ صاحب جب کل کا فون آیا تھا وہ بول رہے ہیں. ٹونز, طرح طرح کی آوازیں, مشین کی آواز ہے, فون کی آواز ہے, ہوائی جہاز, نہیں یہ ہیلی کاپٹر کی آواز ہے, ہوائی جہاز کی آواز, یہ ٹرین کے رکنے کی آواز ہے, ٹرین کے سٹارٹ ہونے کی آواز, یہ فین کی آواز, یہ سوئچ آن کرنے کی آواز, یہ کچھ قلم کو یہ لکھنے کی آواز, یہ کاغذ کو صفحے کو موڑنے کی آواز, یہ صفحہ الٹنے کی آواز, یہ چٹکی کی آواز. زبان کو اللہ تعالیٰ نے 500 قسم کے مختلف مزوں کو چکھ کر فرق کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی, پھر تمہاری صورت بنائی, پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو حاضرین, اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے اپنے احسانات کو یاد دلا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے صحیح طریقہ بندگی اور اطاعت کا ہے. ہم یہاں پر اس گفتگو کو ختم کریں گے اور انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں مزید باتوں کا مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ